أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14واں رکوع. فرعون کی قوم کے سردار یہ معجزے دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے. لوگوں اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. بولو اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ ان لوگوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو ذرا ڈھیل دو اور شہر میں روکے رکھو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو تاکہ وہ ہر ماہر فن جادوگر کو تیرے پاس لے آئے. اس مشورے پر عمل ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. بولے اگر ہم موسیٰ پر غالب ہوئے تو کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے؟ ہمارے اس فن کی کچھ قدردانی ہوگی؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور قدردانی یہ ہوگی کہ بے شک تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، بے روک ٹوک ہمارے پاس آؤ گے. چنانچہ مقابلے کے دن میدان میں لوگ جمع ہوئے. فرعون اور ان کے سردار بڑے کر و فر سے آئے. جملہ ساحرین حضرت موسیٰ کو اپنا جیسا ساحر سمجھ کر مقابلے پر تیار ہو گئے. جادوگر موسیٰ کے عصا کے متعلق سن چکے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے اپنا عصا ڈالو یا تم کہو تو ہم ڈالتے ہیں. موسیٰ نے کہا تم ڈالو تاکہ باطل کا قلع قمع لوگ آنکھوں سے دیکھیں. پس جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان فرضی سانپوں سے انہیں ڈرایا اور اپنے خیال میں ایک بڑا جادو کر دکھایا. یہ ان کا سب سے بڑا جادو تھا جس کی حقیقت فریب نظر کے سوا کچھ نہ تھی. ایک طرف باطل کی نظر فریبیاں تھیں، دوسری طرف اللہ پر ایمان و ایقان. اور اس وقت ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ تم اپنا عصا ڈال دو. عبد امر پر چلتا ہے، انہوں نے حکم پاتے ہی اپنا عصا پھینک دیا اور منتظر کرم رہے. عصا اژدہا بنا سو وہ اسی وقت ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا. دیکھتے دیکھتے ان شعبدوں کو نگل گیا. پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا، مٹ کر رہا. حق کے سامنے باطل یوں ہی مٹ جاتا ہے اور اہل حق کے سامنے اہل باطل ذلیل ہوتے ہیں. یوں وہاں وہ جادوگر مغلوب ہو گئے، ہار گئے اور ذلیل و خوار ہو کر رہے. ساحر بھی ذلیل ہوئے اور مجمع ذلیل ہو کر پلٹا.
جب عصائے موسیٰ سانپ بنا اور نگلنے لگا تو ساحروں نے حضرت موسیٰ کے چہرے پر ایک عجیب حیرت دیکھی۔ ساحروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساحر اپنے سحر سے متحیر نہیں ہوتا بلکہ نازا ہوتا ہے۔ اب اپنی نظر فریبیوں کے مقابلے میں حق کے مظاہرے نے انہیں ذہنی طور پر بھی بالکل مغلوب کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا، اے جادوگرو، کیا تم میری اجازت سے قبل ایمان لے آئے؟ یہ تو ایک سیاسی چال ہے جو تم نے اس شہر میں اس لیے چلی ہے تاکہ اس شہر سے اس کے اصل رہنے والوں کو نکال دو۔ سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسی باغیانہ سازشوں کی کیا سزا ہوتی ہے۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ جادوگر بولے، ہم کو تو بالآخر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ جس طرح چاہے بلا لے۔ اور اے فرعون، تجھ کو بس اسی بات پر ہم سے عداوت ہے، اس کا یہ انتقام لینا چاہتا ہے کہ اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچی ہم نے مان لیا، ہم اللہ پر، اس کے نبی پر ہی مان لے آئے۔ بس ہماری اللہ سے دعا ہے، اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہم کو مسلمان مار، ایمان کے ساتھ موت آئے۔ جب اللہ چاہتا ہے فنائیت تامہ عطا کرتا ہے۔ سجدے میں فنائیت آئی تھی، وہی مانگ رہے ہیں تاکہ ہمتاً تسلیم اور رضا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا یہ پوچھنا کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، پیغمبر سے پیش قدمی نہ کرنا ہی ادب بن گیا، اور ساحروں کو ادب موسیٰ ملحوظ رکھنے سے ایمان ملا۔ پیغمبر کا ادب وسیلہ ایمان ہے۔ ہر زمانے میں جو بھی نبی آتا ہے اس کی رسالت کا اقرار توحید کے ساتھ ضروری ہے، تاکہ اللہ جیسا خود ہے اور جیسا اس نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے کو بتایا اس پر لوگ ایمان لائیں اور اللہ کو ویسا ہی جانیں۔ اس طرح بزرگوں نے 7 اولو العزم پیغمبروں کے زمانے کے ساتھ کلمے فرمائے ہیں، جو یہ ہے: لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح و نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اوپر جو آیت گزری ہے اس میں بھی جادوگروں نے رب موسیٰ ہارون کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15واں رکوع۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون کو اشتعال دلایا اور کہا کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں یوں ہی فساد پھیلاتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں، ذلیل کریں؟ فرعون نے کہا، نہیں، ہم اپنی اسی پرانی رسم پر عمل کریں گے تاکہ اس قوم کا خاتمہ ہی ہو جائے، یعنی ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ہم ان سے خدمت لیں اور ہم ان پر ہر طرح زوراور ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کے اس فیصلے سے گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ نے یوں تلقین فرمائی اور ہمت بڑھائی۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو،
شکل صبر یعنی صلات پر قیام و قرار رکھو، عمل پیدا کرو، اللہ والے کو دیکھتے رہو۔ بے شک زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث کر دے، اور یہ یاد رکھو کہ انجام میں بھلائی اللہ کی مرضی پر چلنے والوں ہی کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل جو مصیبتوں کا شکار تھے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم کو تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری ہے، دیکھیں ہماری قسمت کب پھرتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین پر قائم مقام بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت دیرینہ ہے کہ وہ ایک کو ایک کا جانشین کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، کہاں تک وہ اس کے کہنے پر قائم، اس کے منع کیے سے باز رہتا ہے، باز رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع۔ دنیا افراد اور اقوام کی آزمائش گاہ ہے۔ پہلے معمولی تکلیف دے کر رجوع اللہ کا موقع دیا جاتا ہے، یہ تعلیم صبر ہے۔ پھر فراخی و کشادگی عطا فرما کر شکر کی تربیت ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اس خوشحالی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور تکلیف کو اللہ اور اللہ والوں کی طرف، بس ان پر ادبار آتا ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ اس رکوع میں فرعون ہی کے واقعے سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا اللہ سچا کر دکھاتا ہے۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور میووں کے نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، شاید اللہ کو یاد کریں۔ پھر جب ان کو بھلائی پہنچتی، خوشحالی حاصل ہوتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہم ہی اس کے مستحق ہیں، یہ ہماری تحقیقوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ اور اگر ان کو برائی، سختی، بدحالی پہنچتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، سن لو
تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کی نحوست شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ موسیٰ تم کیسی ہی نشانی لے آؤ جس سے ہم پر جادو کرو، لیکن ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ بس ان کی اس سرکشی کے باعث ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانی عذاب الہی کی بھیجی، پھر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور دراصل وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ غرض گناہ ان کی عادت ثانیہ بن چکا تھا، ہر عذاب کے بعد موسیٰ کے پاس دوڑتے، جب ایک آفت ٹل جاتی پھر سرکشی پر اتر آتے، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ساتھ بھیجنے کا وہ جو وعدہ کرتے اس کو پورا نہ کرتے۔ اور جب ان فرعون والوں پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے واسطے دعا کرو، اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے قبولیت دعا کا کر رکھا ہے۔ اگر تو نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے ان سے عذاب دور کر دیتے جس مدت معینہ تک ان کو پہنچانا تھا، تو اسی وقت وہ عہد توڑنے لگتے۔ بالآخر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں اس لیے دریا میں ڈبو دیا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے تغافل برتتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اسی سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، جس سرزمین کو اپنی برکتوں سے نوازا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ، فراخی خوشحالی کا وعدہ ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم نے جو عالیشان محل بنائے تھے اور جو کچھ انگور کے باغ چھتریوں پر چڑھائے تھے، سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی وہ جو بلند ہو کر چھائے ہوئے تھے پیروں کے نیچے رون دیے گئے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، جب وہ بحر قلزم کے شمالی سرے سے عبور کر کے سینا پہنچے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کو پوجنے میں منہمک تھی، یعنی لوگ بتوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے دل میں بھی بت پرستی کی تمنا اود کر آئی، کہنے لگے، اے موسیٰ جیسے ان کے بت ہیں ایک بت ہماری عبادت کے لیے بھی بناؤ۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑی جاہل قوم ہو، معبود حقیقی خالق ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق کو کہیں معبود بنایا جاتا ہے، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ دین، وہ طریق جس میں یہ مشغول ہے تباہ و برباد ہو کر رہے گا، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ نیز فرمایا، کیا اللہ کے سوا تمہارے واسطے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ تمہارا رب وہ رب ہے کہ اس نے تم کو تمام جہان پر بڑائی عطا فرمائی۔ نادانو، کیا اس کے سوا کسی اور کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم کو اپنی ذلت و خواری کے دن یاد نہیں رہے اللہ نے تم پر کیا کیا فضل فرمایا؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے یعنی اللہ نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تم کو بڑا ہی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کیا اللہ کے ان احسانوں کو فراموش کر کے پھر عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17واں رکوع. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے گا تو انہیں رہنمائی کے لیے کتاب دے گا. چنانچہ جب فرعون ہلاک ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب کتاب موعود عطا فرمائی جائے. تو ان کو 30 سے 40 دن کوہ طور پر معتکف ہونے کا حکم ہوا. کلیت کے ساتھ حضرت موسیٰ سے کلام ہوا. کلیت کے طاری ہونے پر انہیں خیال نہ رہا کہ یہ کیفیات عالم ارواح کی ہیں. انہوں نے انہیں جسمانیت کے ساتھ تصور کیا اور رب ارینی کی التجا کی، مگر تجلیوں کے متحمل نہ ہو سکے، بے ہوش ہوئے. ہوش آنے پر اپنی التجا پر معذرت خواہ ہوئے. لطف کلام و پیغمبری کی نعمتوں کے ساتھ توریت عطا کی گئی، اور اسی بنیادی نقطے پر کہ زندگی ایمان اور حسن عمل سے عبارت ہے اور اسی پر انسان کی فلاح کا دار و مدار رہے، رکوع ختم ہوتا ہے. اس رکوع میں جن معارف کی پردہ کشائی کی گئی ہے وہ امت محمدیہ کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. اور جب موسیٰ نے شریعت طلب کی تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ان راتوں کی تکمیل مزید 10 راتوں سے کی، یعنی 40 دن کا ایک چلہ مقرر کیا کہ اس میں عبادت کریں. اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور مشاہدات اور مکاشفات ہوں گے. بس ان کے رب کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. موسیٰ لطف کلامی کی تمنا لیے ہوئے طور کی طرف روانہ ہوئے اور چلتے چلتے اپنے بھائی ہارون سے کہہ گئے تھے کہ میرے بعد تو میری قوم میں میرے جانشین ہو اور دیکھو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کی روش پر مت چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو لطف کلام میں متکلم کے دیدار کی آرزو ہوئی. کہا، اے میرے رب، تو مجھ کو اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھ بھی لوں. اے میرے رب، اپنے حجابات عظمت کا پردہ اٹھا دے اور میری بصیرت کو مرتبہ کمال پر پہنچا دے، دیدار کے قابل بنا دے. فرمایا، دید ممکنات سے ہے لیکن تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے، اور یہ مقام دید تمہارا حصہ نہیں، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھ کو دیکھ لو گے. پھر جب ان کے رب نے طور کے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلیات الہی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر رہ گئے. موسیٰ کے حواس قائم نہ رہے لیکن ارواحی کیفیت کھلی. پھر جب حواس بحال ہوئے تو کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، بے شک مقام تنزیہ میں تجھ کو نظر نہیں پا سکتی. اب میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، عین صفات میں لوٹ کر آ رہا ہوں. تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں میں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے امتیاز بخشا. بس جو میں نے تم کو دیا ہے وہ لے لو اور شکر گزار رہو. جو کچھ سرفرازی ہوئی ہے اس پر بہترین طور پر عمل پیرا ہو جاؤ. اور ہم نے تختیوں پر ان کے لیے ہر چیز سے متعلق نصیحت اور تفصیل لکھ دی. ان تختیوں پر توریت کے احکام درج تھے. پھر فرمایا، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، جیسا عطیہ ہے ویسے ہی تعمیل ہو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کی ان بہترین باتوں پر کاربند رہیں. اگر تمہاری قوم کے لوگوں نے تمہارا حکم نہ مانا تو ان قریب میں تم کو ان نافرمان لوگوں کا دوزخ میں مقام دکھا دوں گا. اے موسیٰ، اگر ان نافرمانوں کے تکبر اور نخوت نے ان کو ہماری آیتوں کی طرف مائل نہ ہونے دیا تو میں بھی ان لوگوں کو جو ناحق زمین پر تکبر کیا کرتے ہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. کسی نشانی سے بھی ان کی توجہ حق کی طرف مبذول نہ ہوگی، اور اگر وہ ہماری سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں
اور اگر راہ ہدایت دیکھے بھی تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں، اس پر بخوشی چلنے لگے۔ یہ بات ان کی طبیعت میں اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی طرف سے غفلت برتنے والے تھے ہی۔ راہ ہدایت پر چلنے سے قلب کی کیفیت کھلتی ہے، نہ کہ باتیں بنانے سے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے۔ ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے کہ وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اگر کوئی دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا تو اس کا اجر دنیا میں دے دیا جائے گا، اور کفر کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں رکوع۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا بیان جاری ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور قوم کی نگہبانی اپنے بھائی ہارون کو سونپ گئے تو موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک ڈھانچہ جس میں گائے کی آواز تھی، اور اس کی پرستش کرنے لگے، اسے خدا سمجھ لیا۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ان کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ بڑے ظالم تھے۔ شرک و کفر سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا۔ موسیٰ جو لطف کلام اور ہدایت سے سرفراز ہوئے تھے، ان کے لیے اس استدلال ربانی میں بڑی بصیرت و حقائق مضمر تھے۔ اور جب وہ یعنی موسیٰ کی قوم کے لوگ اپنی حماقت پر نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بے شک وہ گمراہ ہوئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہ فرمائے اور بخشش نہ فرمائے تو بے شک ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی چیز بچا نہ سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا، اس لیے طور سے موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں واپس ہوئے۔ اور جب موسیٰ غصے میں بھرے ہوئے جھنجھلاہٹ اور رنج کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو ان لوگوں سے کہا، تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا۔ جب تم نے مجھ سے شریعت طلب کی تھی اور شریعت ہی لینے گیا تھا تو پھر تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا؟ کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے جلد بازی کی اور جو نہ کرنا تھا کیا؟ اور اسی غصے میں مقدس تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر یعنی سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے میرے بھائی، ان لوگوں کی حرکتوں کو میری تساہلی پر محمول نہ کرو۔ بلا شبہ قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، سو تم بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر مجھ پر دشمنوں کا مذاق نہ اڑا اور مجھے ان ظالموں کے زمرے میں شامل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال سمجھ گئے اور اللہ سے دعا کی، کہا، اے میرے رب، مجھ کو اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتخذوا العجل
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19واں رکوع. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کے ذکر کے ساتھ ان کے متبعین کے لیے بشارت کا پیغام دیا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان برگزیدہ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حکم کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جن کا شیوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مراد پالی. انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ حضور کے صحابہ کا ذکر ان کے مرتبے کو نمایاں کرتا ہے. بے شک یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس نے ان کی اتباع کی فلاح پائی. البتہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو عنقریب اسی دنیا کی زندگی میں ان کے پروردگار کی طرف سے غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس ایمان لانے کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے. توبہ اور ایمان کے بعد وہ گناہوں کو بخش دے گا. حضرت موسیٰ کی دعا کے سلسلے میں سزا و جزا کا ذکر آیا، پھر اصل واقعے کا بیان جاری ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ اتر گیا انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا. یہ وہی نورانی تختیاں تھیں جن کو انہوں نے غصے میں پھینک دیا تھا، اور جو کچھ ان تختیوں پر لکھا تھا اس میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی. اور موسیٰ نے اپنے قوم کے 70 مرد ہمارے معینہ وقت پر کوہ طور پر لانے کے لیے چن لیے. بس جب یہ لوگ قوم کی نمائندگی کرنے اور ان کی طرف سے اظہار ندامت کے لیے منتخب ہوئے اور موسیٰ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے، لیکن وہاں بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر باور نہ کیا اور خود اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تمنا کرنے لگے. ان کی اس گستاخی پر ان کو زلزلے نے آ پکڑا. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اے ہمارے رب، کیا تو ہم کو ان کاموں پر ہلاک کرتا ہے جو ہماری قوم کے احمقوں نے کیے؟ یہ سب کچھ تو دراصل تیری آزمائش ہے، تیرے کرشمے ہیں. تو اس سے جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت فرمائے. تو ہی ہمارا آقا، ہمارا مالک کارساز ہے. بس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے.
اور اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے بہرحال تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا میں جس پر چاہتا ہوں اسی پر اپنا عذاب ڈالتا ہوں، وہی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن میری رحمت ہر چیز پر شامل ہے، اس کی وسعتیں لامحدود ہیں۔ سو میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان اور اہل ایمان کے ساتھ نور ایمان، نور حق، نور عرفان والی امت کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کے ذکر مبارک کو وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اے موسیٰ، یہ دعا جو تم اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہو، یعنی دین اور دنیا دونوں کی بھلائی، یہ ان کی امت کا نصیبہ ہے۔ اور نبی امی کی یہ شان ہے کہ وہ ان کو نیک کام کا حکم فرماتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور سب پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق یعنی قیود جو ان پر ان کی نافرمانیوں کے باعث لگائے گئے تھے اتار دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی شان رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ بس جو لوگ ان پر ایمان لے آئے اور ان کی تعظیم اور رفاقت کی، ان کے دست و بازو بن گئے اور ان کی مدد کی، اور اس نور ہدایت قرآن و سنت کی اتباع کی جو اس ہمتن نور کے ساتھ اترا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے۔ تمام امتوں میں بہتر امت ہونا، دین و دنیا کی سرفرازیاں ان کے حصے میں آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 20واں رکوع۔ جس نبی امی کے اسم مبارک ذات مقدس کا پتہ کتب سماویہ دے رہی تھی، جب وہ تشریف لائے تو اسی وحدہ لا شریک کی شہادت دیتے ہوئے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، خود کلمہ شہادت پڑھا اور ہر چیز نے گواہی دی کہ ہم ان کے نور سے یعنی نبی امی کے نور سے ہیں۔ نور بنو تو نور کو پا سکتے ہو۔ رسالت ایک نور ہے جو درمیان خدا اور بندے کے کام کرتا ہے۔ ایک ہم جنس بشر مثلکم کی صورت میں آتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے، سماوات و ارض کے حاکم کا بندہ ہوتا ہے، جسمانیت و روحانیت کے آداب سکھاتا ہے، شریعت پر لاتا ہے۔ جن لوگوں نے شریعت کی توہین کی برباد ہوئے۔ یہ سنت دیرینہ ہے۔ اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذکر کے ساتھ ہے کہ وہ ہمتن شریعت تھے۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، انس والے ہو یا بھولے ہوئے، مانوس ہو یا غیر مانوس، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو بنیاد ایمان ہیں، جو اللہ پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو راہ حق بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق لوگوں کے معاملات میں انصاف کرتے ہیں، جو دوسروں سے کہتے ہیں وہ خود کر کے دکھاتے ہیں۔ اتباع میں آ کر پھر کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے تنظیم، نظم و نسق ضروری ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی 12 قبائل تھے، ان کے لیے جدا جدا چشمے بنے، من و سلوہ اترا، لیکن ان کی حرص اور ذخیرہ اندوزی ان کی ہلاکت کا باعث بنی۔ مسلمانوں کو گزشتہ آیت میں اخلاق کی تعلیم دی گئی تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے سے نظم و نسق کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اور ہم نے انہیں یعنی قوم موسیٰ کے 12 داداؤں کی اولاد کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور جب ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے لیے کون سے چشمے کا پانی مناسب ہے یا کافی ہے جسے وہ استعمال کریں۔ اور اس گرم علاقے میں جہاں آفتاب کی تابش ان کے لیے باعث اذیت تھی، ان پر ہم نے ابر کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور یہ حکم دیا کہ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ پیو اور سکون کی زندگی بسر کرو۔ لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، جس سے طاعون پھیلا اور لوگ مرنے لگے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، البتہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان کو حکم ہوا کہ اس شہر یعنی اریحا یا بیت المقدس میں جا بسو، اب وہاں سکون اختیار کرو، اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، اور یہ خیال رہے کہ حتہ یعنی ہمیشہ بخش دے کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ لیکن یہ یہود ہمیشہ فطرت اللہ پر نہیں، حیوانیت ہی کی طرف جاتے تھے۔ انہوں نے حتہ کے لفظ کو ہندا یعنی گیہوں کہنا شروع کیا، اور بجائے سجدہ کرنے کے زمین پر پیٹھ گھسٹنے لگے۔ پس ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، جو حکم دیا گیا تھا اس میں من مانی تبدیلی کر لی۔ پس ان کی عدول حکمی پر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں رکوع۔ یہود کی زندگی میں نافرمانی، حق پوشی، حق فراموشی، افتراء پردازی، ہیلہ جوئی، ہیلہ سازی، فخر ذاتی، فخر قومی، رشوت ستانی، بے حیائی اور گستاخی، غرض انفرادی اور معاشرتی زندگی کو تباہ کرنے کی جس قدر مثالیں بیکجا موجود ہیں، دوسری قوموں میں آسانی سے نہ ملیں گی۔ امت محمدیہ پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ ان کی اصلاح ان قصص اور واقعات سے فرماتا ہے تاکہ ان پر راہ غضب، راہ ہدایت صاف نمایاں ہو جائے اور وہ ان حرکات قبیحہ کا شکار نہ بنے جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں۔ اس رکوع میں یہود کی نافرمانیوں کے متعدد واقعات ہیں۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جن میں سے بعض کی شہادت دینے والے بعض بستیوں میں موجود تھے جنہوں نے یا خود ان کی تباہی دیکھی تھی یا اپنے بڑوں سے سنی تھی۔ اے رسول، آپ ذرا یہود کا وہ قصہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اپنے زمانے کے یہود سے دریافت کیجیے، جن کی داستان یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ شہر ایلا جو بحر قلزم کے کنارے لابن و طور کے درمیان واقع تھا، اس بستی کے لوگوں پر ان کی نافرمانی سے کیا گزرا تھا، شاید یہ عبرت حاصل کریں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اور ہفتے ہی کے دن ان کی آزمائش کے لیے پانی کی سطح پر بکثرت مچھلیاں آتی، جب ہفتہ نہ ہوتا نہ آتی۔ یہود نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ دریا کے پانی کو سنیچر کے دن ایک طرف کاٹ لیتے اور اس کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی اور بند باندھ لیتے، دوسرے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اس طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے ایک بہانہ نکال لیا تھا، دراصل یہ ان کی آزمائش تھی۔ اور اے رسول، آپ ان سے اس بستی کے رہنے والوں کے متعلق دریافت کریں جو سمندر کے کنارے واقع تھی کہ جب ہفتے کے حکم میں یہ لوگ حد سے بڑھنے لگے تھے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو نہ آتی تھی، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ نافرمان نافرمانی کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے، حکم کا بندہ حکم پر قائم رہتا ہے۔ اور جب یہود کی اس حیلہ بازی پر ان میں سے لوگوں کی ایک جماعت نے نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ ان نافرمان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، یہ گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، ان سے قبول حق کی توقع فضول ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، بھائی، ہم صرف اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت اپنی صفائی پیش کر سکیں کہ ہم فریضہ تبلیغ بہرحال ادا کرتے رہیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ اللہ سے ڈریں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو جو انہیں کی گئی تھیں بھلا دیا، ان نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے منع کیا کرتے تھے نجات دی، اور ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، ہم نے سخت عذاب میں مبتلا کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ پھر جب وہ اس کام میں جس سے روکے گئے تھے حد سے تجاوز کرنے لگے، انتہائی سرکشی پر اتر آئے، تو ہم نے حکم دیا کہ اب تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ اور بقیہ زندگی کے دن اسی حالت میں گزارو۔ یہ لوگ 3 دن اس حال میں زندہ رہ کر مر گئے۔ حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا اور بیچ میں دیوار اٹھا لی۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی، دیوار پر سے دیکھا، ہر گھر میں بندر تھے۔ وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سے رکھنے لگے اور رونے لگے۔ آخر اسی برے حال سے 3 دن میں مر گئے۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلائیے جب آپ کے رب نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو سخت تکلیف میں مبتلا رکھے۔ یہ عذاب و تکلیف جو یہود کو پہنچے گی وہ خود ان کی نافرمانی کے باعث ہے، اور بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے ان کو مختلف جماعتوں میں روئے زمین پر منتشر کر دیا۔ ان یہود میں بعض نیک صالح ہیں اور بعض دوسری طرح کے یعنی بدکار واقع ہوئے ہیں، اور ہم ان کی آزمائش
انعامات و تکالیف سے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے اور پرہیزگاری اور فرما برداری اختیار کرے۔ یہود کی ان گزشتہ قوموں میں تو کچھ صالح لوگ بھی تھے، لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے کہ جس کتاب توریت کے وارث بنے اسی میں سے کچھ چھپا کر، کچھ بدلا کر اس کے عوض اس دنیا کی چیزیں مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ان کے ذوم باطل میں وہ اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ ان کی بخشش یقینی ہے۔ اس باطل عقیدے نے انہیں اتنا دلیر کر دیا تھا کہ گناہ پر نادم ہونا تو الگ رہا، وہ اس کے ارتکاب سے باز نہ آئے، اور اگر ان کے پاس دنیا کا ایسا ہی اور مال و متاع آ جائے تو اس کو بھی لے لیں۔ ان بدبختوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان سے کتاب توریت میں عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہیں، اور جو کچھ اس کتاب توریت میں لکھا ہے انہوں نے خوب پڑھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، لیکن بدنصیب گناہ دانستہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے۔ اے یہود، کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ مضبوطی سے آسمانی کتاب پکڑے ہوئے ہیں، اس کے احکام پابندی سے بجا لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہم اصلاح حال کرنے والوں کا اجر ضائع نہ کریں گے۔ جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، بلا شبہ ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس بے حساب ہے۔ یہود کو ان کا عہد و اقرار یاد دلایا جا رہا ہے جو اس اہتمام سے لیا گیا تھا کہ پہاڑ کو ان کے سر پر معلق کر دیا گیا تھا، اور حکم ہوا تھا کہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے یعنی توریت، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اسی پر ہمیشہ کاربند رہنا۔ انہوں نے اقرار کیا تھا لیکن آج وہ بھول گئے۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلائیے جب ہم نے ان کے سر پر پہاڑ مثل سائبان کے معلق کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ وہ ڈرے کہ وہ ان پر گر ہی نہ پڑے۔ اس حال میں ہم نے ان کو حکم دیا، جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22واں رکوع۔ گزشتہ رکوع بنی اسرائیل کے عہد توحید پر ختم ہوا تھا۔ یہاں اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو تمام بنی نوع انسان سے عالم ارواح میں لیا گیا۔ گویا اللہ کی وحدانیت کا احساس انسان کی فطرت میں راسخ کر دیا گیا تاکہ انسانیت مرکز توحید سے وابستہ رہے، قلب تلاش حق میں رہے اور ذہن کو یؤمنون بالغیب کے لیے تیار کر لے، اور روز قیامت انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں اپنے رب کی خبر نہ تھی۔ عالم ارواح میں جب نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام اور آدم سے ان کی اولادوں کی روحیں تخلیق فرمائیں تو ان سے ان کی حقیقت پر گواہی دلوائی تاکہ اللہ کو پانے کا راستہ یاد رہے۔ جس نے اپنی حقیقت یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ضمیر کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے تاکہ میثاق یاد رہے، اس پر کان لگائے رہنا ہے، لیکن جب بھی کوئی اس سے غفلت برتتا ہے، خواہ وہ کسی منزل پر ہو، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، نفس و نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، عمل شیطنت کی صورت بنتا ہے، اس کی زندگی انحطاط انسانیت کی تصویر بن جاتی ہے۔ زندگی کو عمل رسول کے سانچے میں ڈھالنا حیات ہے۔ اللہ کی صفات، اس کی نشانیوں میں فکر مقصد حیات ہے۔ اسماء حسنہ کا ورد رحمت ہے، جس نے ڈھونڈا اس نے پایا۔ اور اے رسول، آپ ان کو واقعات یاد دلائیے جب آپ کے رب نے عالم ارواح میں بنی آدم کی پشت در پشت نسلوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور خود ان سے ان کے نفسوں پر گواہی دلوائی۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہے اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے بعد ہوئے، تو کیا جو کام گمراہوں نے ہم سے پہلے شروع کیا اس پر تو ہم کو ہلاک کرتا ہے، اس کا معاوضہ ہم سے کرتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے نبی، کتاب اور دیگر نشانیاں صریح طور پر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، نافرمانیاں چھوڑ کر فرما برداری اختیار کریں۔ اور اے رسول، ذرا آپ ان کو اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے صاف نکل گیا، یعنی ان پر عمل نہ کیا، پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت ہم اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو ہماری آیات پر توجہ ہی نہ دی، وہ تو ہمیشہ پستی کی طرف ہی مائل رہا، دنیا کا ہو رہا اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا رہا۔ تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسا کہ کتا ہوتا ہے کہ اگر تم اس پر بوجھ لا دو تب ہانپتے، نہ لا دو، آزاد چھوڑ دو تب ہانپے۔ جب ہرس اور حرام کی لذت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو علم کا ہونا نہ ہونا سب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بس آپ یہ واقعات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اپنے پر اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا کرتے کہ عمل سے محروم رہتے رہتے توفیق عمل سے بھی محروم ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنے پر ہدایت کے دروازے بند کر لیے۔ جس کو اللہ ہدایت دے، توفیق رفیق فرمائے، وہی ہدایت پائے، اور جس کو بہکائے، راہ ہدایت نہ دکھلائے، توفیق نہ دے، تو وہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ اس تخلیق ناپسندیدہ کے متعلق فرما رہا ہے، اور ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن اس میں وہ فکر نہیں کرتے، قرآن و حدیث پر غور نہیں کرتے کہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ اخلاق محمدی دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے وہ حضور کا بیان سنتے تک نہیں، عمل کرنا تو درکنار۔ یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، مقصد حیات سے ناواقف، جہل میں مبتلا ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ جہل کیسے دور ہوتا، علم کیوں کر آتا، ہدایت کیسے ملتی، توفیق عمل کیوں کر میسر ہوتی،
انہوں نے تو اسماء الہی کے ورد سے جو کلام و حدیث سے ثابت ہیں، جنہیں اسماء توصیفی بھی کہتے ہیں، کبھی فیض حاصل ہی نہ کیا۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ اچھے اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، جو لوگ اس کے نام و صفات کے بارے میں ملحدانہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے جو لوگوں کو راہ حق بتاتی ہے اور اسی کے موافق انصاف کرتی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے متبعین کی جماعت جو دین پر قائم رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 23واں رکوع۔ لیکن اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے چند دن خواہ مہلت پالیں، لیکن آخر ان کو اپنے کیے کی سزا جھیلنا ہوگی۔ انہوں نے عالم ناسوت پر غور نہ کیا، عالم ملکوت پر ایمان نہ لائے، آخرت کو مذاق سمجھا، قیامت کے آنے کا وقت پوچھتے ہیں۔ سب حقیقت وقت آنے پر کھل جائے گی۔ علم غیب بذات اللہ ہی کو ہے۔ رسول کو جو ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، عطیہ صفاتی ہے۔ وہ تو اس کے حکم پر قائم، اس کی خبر سنانے والے ہیں، یہ حقائق ایمان والے جانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ اور اے رسول، میں ان کو ڈھیل دوں گا درازی عمر یا معمولی دنیاوی آسائش سے، لیکن اس سے ان کو مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ بے شک میری تدبیر بڑی مستحکم، بڑی باوقار ہے۔ کیا یہ لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ ان کے رفیق اللہ کے رسول کو ذرا بھی جنون نہیں؟ وہ تو صرف نافرمانی کے عواقب سے لوگوں کو صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بصاحبہم کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر دیا۔ راستہ بتانے والے، مراد تک پہنچانے والے، جو عمر بھر کے لیے اللہ کی طرف سے انسان کا رفیق ہو، نعوذ باللہ اس کے متعلق جنون کا شائبہ تک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمتاً رحمت ہے، نافرمانی سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ لوگ عذاب سے بچیں، رحمت میں آئیں۔ لیکن جب تک غور ہی نہ کریں گے تو یہ حقائق کیسے سمجھیں گے؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی حکومت پر نظر نہیں کی؟ کیا وہ عالم ملکوت و عالم ناسوت کو نہیں دیکھتے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے؟ اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت، ان کی موت یا قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ اگر یہ واضح حقیقتیں وہ نہیں سمجھتے تو اب اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ در حقیقت یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں،
اور یہ لوگ جو شیطان کی اتباع میں اپنی فطری صلاحیتوں کو تباہ کر کے نعمت ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ بہکتے رہیں، ان پر جبر نہیں کرتا کہ ایمان ضرور لائیں۔ اے رسول، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، اس کے علاوہ وہ کوئی اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں ایک زبردست حادثہ ہوگا اور کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ وہ تو تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، قیامت کے متعلق فضول سوال کرتے رہتے ہیں۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے میں خود اپنی جان کے بھلے و برے کا مالک نہیں، مگر جو جتنا اللہ چاہے۔ میں ایک فرض میں منصبی کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اس کا بندہ، اس کا رسول ہوں۔ اگر مجھے غیب کا علم تعلیم الہی کے بغیر ہوتا تو میں بہت کچھ خیر حاصل کر لیتا، تم سب کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ شامل کر چکا ہوتا اور مجھ کو تم سے یا کسی سے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ لیکن میں تو نافرمانوں کو ڈرانے والا ہوں اور ان لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوں جو ایمان لائے۔ یہ خوشخبریاں مراتب کے اعتبار سے ہیں، جن کے جس درجے مراتب ہیں ان پر اسی درجے حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت لا یعلمون پر ختم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہے تھے، ان کے مقام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آیت بالا لقوم یؤمنون پر ختم ہے، جو جس حد تک اتباع محبت میں سرشار ہے اسی قدر حقیقت کا رازدان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24واں رکوع. ماقبل رکوع کی آخری آیت میں علم غیب کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی حاکمیت و قدرت کا اظہار کیا گیا تھا. یہاں بنی نوع انسان کی تخلیق کی طرف ذہن منتقل کیا جا رہا ہے. پہلے آدم علیہ السلام پھر عام انسانوں کی پیدائش کا حال ہے. دوسری طرح یوں سمجھیے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے بالکلیہ امر ربی کے تابع ہونے کا ذکر تھا، جہاں نفع و نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس رکوع میں اس ذات کو پھر سمجھایا جا رہا ہے جو خالق کائنات ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، جو ہم سب کو عدم سے وجود میں لایا، جسم و روح کا قلب سے ایک تعلق پیدا کیا. وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان ایک آدم سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ انسان اس سے تسکین حاصل کرے، جسم و روح میں یکسانیت پیدا ہو. پھر جب وہ اسے ڈھانپ لیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، تو ابتداً ایک ہلکا سا حمل رہتا ہے جسے لے کر وہ چلتی پھرتی ہے. پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے، حمل بڑھ جاتا ہے، تو دونوں اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کرنے لگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہم کو صحیح سالم بچہ دے تو ہم تیرا شکر کریں. اللہ نے ان کی دعا سنی. پھر جب اللہ ان کو تندرست بچہ عطا فرماتا ہے تو مرد و عورت دونوں اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں بلند و برتر ہے. کیا یہ لوگ اللہ کا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو ایک چیز بھی پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود پیدا کیے گئے، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری اتباع نہ کریں گے، تمہاری ایک نہ سنیں گے. تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو. جن کو اختیار ہی نہیں، ان کو پکارنا نہ پکارنا سب برابر ہے. بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو. پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ان بتوں کو دیکھو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہیے، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ان بتوں کی بے بسی سے واقف نہیں بلکہ ان کی قدرت پر اعتبار رکھتے ہو تو تم اپنے تمام شریکوں کو بلا لو، پھر میرے حق میں دل بھر کر تم سازشیں کرو، پھر مجھے قطعی ڈھیل نہ دو. تم کو خود اپنی اور اپنے بتوں کی بے بسی کا احساس ہو جائے گا. یقیناً میرا حمایتی، ناصر، دوست، کارساز اللہ ہے، جس نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے. جن لوگوں کو تصور صالح دیا گیا ہے ان کو نگرانی میں لے لیتا ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. اور ان بت پرستوں کو دیکھو، بظاہر ان کے بھی بتوں کی طرح کان ہیں اور آنکھیں ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے. بت پرست اور بتوں کا ایک سا حال ہے. ان کی بت پرستی نے ان کو بھی بے حس، غیر متحرک، جامد بنا دیا، ہدایت کی صلاحیت سے محروم ہو گئے. اور اے پیغمبر، اگر آپ ان بت پرستوں کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی ایک بات بھی نہ سنیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ باطل خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں. اے رسول، درگزر سے کام لیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے.
جاہل وہ جنہیں دین سے سروکار نہ ہو، جو علم الہی سے بیزار ہوں، خود پرستی اور بت پرستی میں مبتلا ہوں۔ جاہلوں سے اس لیے الگ رہنا چاہیے کہ وہ کسی بات کو تو مانیں گے اور اکثر باتوں کو نہ مانیں گے۔ یہاں خطاب امت سے ہے کہ انہیں اس پر خام خواہ غصہ آئے گا اور وہ کبیدہ خاطر ہوں گے۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان کی طرف سے تجھ کو کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے دل پر گزرتا ہے، چونک پڑتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، تو فوراً انہیں سمجھ آ جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اور ان کے قومی بھائی جو شیطان کے تابع ہیں، ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو بہکانے میں ذرا کمی نہیں کرتے۔ اور جب وہی آنے میں تاخیر ہو، جس وقت وہی نازل نہ ہوئی ہو، اور آپ ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی لے کر تشریف نہ لے جائیں، تو یہ گستاخ کہتے ہیں کہ تم اسے کیوں نہ چھانٹ لائے۔ آپ فرما دیجئے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ سوجھ بوجھ کی باتیں، یہ دلیلیں اور نشانیاں جو ظاہری اور باطنی آنکھیں کھول دیں، یعنی قرآن، صاحب قرآن، معجزے وغیرہ، سب تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تم جو ایمان ہی نہیں لاتے تو ہماری ہدایت اور رحمت کو کیسے پاؤ؟ بات یہ ہے کہ ان منکرین حق کی آنکھیں اور کان تو ہیں، لیکن نہ وہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، تو پھر قرآن اور صاحب قرآن سے کیا فیض پائیں گے؟ مسلمانوں، تم قرآن کا ادب کرو، غور سے سنو، تاکہ تم رحمت سے نوازے جاؤ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو، تاکہ تم پر رحم ہو، تم پر رحمت الہی نازل ہو، فہم قرآن عطا ہو، اور اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور پست آواز سے صبح شام یاد کیا کرو، یعنی ایسی آواز سے یاد کرو جو پکارنے سے کم ہو۔ یہ اذان نہیں کہ لوگوں کو بلانا ہے، یہ تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، جنہیں اس کا قرب نصیب ہوا ہے، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، جبین نیاز اسی کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ یہ مقام سجدہ ہے۔ دیکھو کس لطف کے ساتھ مقام سجدے تک اپنے بندے کو لایا ہے۔ پہلے ہدایت و رحمت اور قرآن و صاحب قرآن کی طرف متوجہ فرمایا، پھر ادب قرآن سے سمع حقیقی کو نوازا، پھر دل کو عجز اور خوف خدا سے سجایا، پھر صبح و شام کی عبادت میں زبان کھلوائی، پھر صلاۃ میں جوارح کو متحرک کیا، آخر جسم، قلب، روح سب کو یکساں طور پر اپنے حضور میں سجدہ ریز ہونے کا شرف بخشا اور روح و ریحان کی رحمتوں سے نوازا۔ یہ صورت صداقت وحی کے بیان سے معمور تھی۔ تمام انبیاء جو پیغام لائے، اس کی صداقت کا ذکر چند مثالوں سے واضح طور پر کیا گیا۔ ہدایت کی راہ بتائی گئی، گمراہی کی راہ سے روکا گیا۔ آخر میں امت مسلمہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ان کے نبی امی کے تعلق سے ہوا، مقام رسالت سمجھایا گیا، اور پھر قرآن اور صداقت قرآن کے جلوے عام ہوئے۔ کافر گونگے بہرے اندھے ہی رہے۔ مومن نے عبادت کے انداز سیکھے اور اپنے رب کے آگے جبین نیاز رکھ کر ہدایت اور رحمت کی نعمتیں پالی۔ زبان کو ذکر، قلب کو فکر اور روح کو کیفیت شہود کی نعمت میسر ہوئی۔ سبحان ربی العالی۔